یہ محبت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور اس بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، دین اسلام سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس طرح سے یہ غیر مسلم بھائی مسلمان ہونے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رویا میرے بھائی۔ لیکن آج ہم تمام مسلمانوں کا کیا حال بن گیا ہے، رمضان المبارک کے اندر روزے بھی برابر رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے کے بعد بھی گناہ برابر کر رہے ہیں، نمازوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی برابر کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جب ہم خود اپنے آپ کو گناہوں سے رمضان کے مہینے میں بھی نہیں بچا سکتے تو مسلمان اسی طرح سے پریشان رہے گا جس طرح سے آج اس پرفتن دور میں مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے اندر گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان گناہوں سے باز آتا ہے، مگر جو انسان اس مہینے کے اندر بھی برابر گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھیں کہ جو ایک غیر مسلم بھائی کو مسلمان بنایا گیا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ دیکھیں اس کا جذبہ، دین اسلام سے محبت، خدا کا خوف، اس بھائی کے دل میں سلام ہے، اس بھائی کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ اور اگر ہم سب بھی اپنے دلوں میں اسی طرح سے خوف خدا کو پیدا کر لیں میرے بھائیوں، تو مسلمانوں کا راج چلے گا ہر جگہ، مسلمانوں پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ I witness no God but Allah and Muhammad messenger of Allah. Barakallahu feekum. ما شاء الله 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 سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ جب ایک غیر مسلم بھائی کو مسلمان بنایا گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر رویا میرے بھائیوں۔ یہ خوف خدا ہے اس کے دل میں، دین سے محبت ہے میرے بھائیوں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے عبادت بھی کرتے ہیں، نمازوں کو بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی برابر کرتے ہیں میرے بھائی۔ اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو رمضان سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں گناہ کرتے تھے، وہ رمضان کے مہینوں میں برابر گناہ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر آج کے اس دور میں مسلمان نمازوں کو بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان عیاشیاں بھی کر رہا ہے، مسلمان نمازوں کو بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان چوریاں بھی کر رہا ہے، مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان پب جی گیم ڈرامے سیریل موویاں بھی دیکھ رہا ہے، مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان بدفعلیاں بھی کر رہا ہے، مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان حرام کاریاں بھی کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر مسلمان نمازوں کو بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا میرے بھائی۔ یاد رکھو، نماز 2 کام کرتی ہے، نماز صرف 2 کام کرتی ہے۔ 2 کام کون سے؟ یا تو نماز اللہ کے قریب کرے گی یا اللہ سے دور کرے گی۔ جس کی نمازیں اس کو گناہ کرنے سے نہیں روکتی، نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، جس کی نمازیں گناہ کرنے سے اس کو نہیں روکتی تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور جس کی نمازیں اس کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہیں اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے میرے بھائی۔ اس لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ میرے بھائیوں۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ آج کے دور میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، یہ آج کے نوجوانوں کو میں نے بتانا چاہتا ہوں، رمضان کے اندر یہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور جب وقت نہیں گزرتا، وقت نہیں کٹتا ان کا، تو یہ وقت گزارنے کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے یہ سیریل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، پب جی گیم دیکھتے ہیں،
یہ اسکرین پر آپ ویڈیو دیکھیں کس طرح سے یہ دو تین مسلمان رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کے باوجود جنگلات میں جا کر پب جی کھیل رہے ہیں میرے بھائی. یعنی رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور حرام کاریاں بھی کر رہے ہیں. یہ روزوں کے نام پر ایک طرح سے گنڈا گردی ہے. رمضان کے روزوں کے نام پر ایک طرح سے فاقہ کرنا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے منہ سے روزہ ہوتا آپ اللہ کی عبادت کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے ہمارے درمیان رمضان بھیجا, اس کی عبادت کرتے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے, اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگتے, اور تیسرا آشا جہنم سے آزادی کا ہے, جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے. مگر تم تو مغفرت کے مہینے میں بھی برابر گناہ کر رہے ہو, مغفرت کے مہینے میں بھی روزوں کو رکھ کر پب جی گیم کھیل رہے ہو. تمہارا کیا بنے گا میرے بھائی؟ نظام میں قدا کچھ ایسا بگڑا یہ ساقی, اسی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. رمضان کے اندر بھی روزے رکھ کر ہم برابر گناہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا, تو نے رمضان کے اندر بھی روزے رکھ کر گناہ کیے, جبکہ آج کے اس دور میں مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور آج بھی ہم غافل ہیں اس بات سے. کیا آپ جب ہی جاؤ گے جب آپ کے گھر میں پریشانی آئے؟ دوسرے مسلمان بھائی پر پریشانی آ رہی ہے تو اس کو اپنی پریشانی سمجھے. میرے آقا فرماتے جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کی پریشانی میں بالکل کھل کر شریک نہ ہو, اس کے رنج و غم میں اس کے ساتھ نہ ہو. میرے بھائی اپنے آپ کو پہچانے, کیونکہ مسلمانوں پر آج کے اس دور میں بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے. آج بھی اپنے رب سے توبہ کریں, زندگی کو غنیمت جانے موت آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رمضان المبارک کا یہ مہینہ بھیجا, یہ اوفر والا مہینہ ہے, اس میں معافی مانگو, رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ اور ان تمام بدفعلیوں سے باز آ جاؤ جو وقت گزارنے کے لیے سیریل دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو. ارے وقت تو تب بھی گزر جائے گا جب آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے. میرے بھائیو خدا را یہ کام نہ کریں, رمضان المبارک کے روزوں کے نام پر فاقے نہ کریں. پورا دن پب جی گیم کھیل رہے ہیں اور افطاری کے وقت ایسے بن سنبھل کے بیٹھتے جیسے کہ بہت پکا نمازی, بہت پکا عبادت گزار ہے, جبکہ پورا دن بدفعلی میں گزارا ہے. اپنے رب سے توبہ کریں, اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں, نمازوں کو وقت پر ادا کریں. میرے بھائیوں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں, بالخصوص اس پورے ہندوستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام بدفعلیوں بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان مبارک کے صدقے بالخصوص ہمارے پیارے وطن ملک ہندوستان میں امن اور سلامتی پیدا فرمائے, اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. میرے بھائی اور جو ان بھائی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ اس دنیا میں رہے دین پر استقامت عطا فرمائے.